بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی، تہتدو، تو ہدایت پاؤ گے۔ قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ بلکہ دین ابراہیم ایک ہے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین سے۔ قولو، کہہ دو، آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وما انزل، جو نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور اولاد یعقوب کی طرف، وما اوتی، اور جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی، اور جو دیے گئے النبیون، نبی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے کسی ایک کے درمیان، منہم، ان میں سے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمنوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو ساتھ اس کے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک جو ہے وہ مخالفت میں پڑ گئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ حنیفاً، ہا نون فا، اس کا حروف اصلیہ ہے۔ یکسو، یک طرفہ، ایک اللہ کی راہ پر چلنے والا۔ اسبات جو ہے سین بات، تو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا لفظی مطلب پھیلنا، بڑھنا، یعنی نسل، پوتے اور نواسے، یعنی اولاد یعقوب، ان کے 12 بیٹے تھے، 12 ہی قبیلے بنے، پھر کئی ان کی شاخیں جو ہے اس سے وجود میں آئیں۔ نفرقو، فارا قاف ہے، فرق، فرقہ، گروہ، اسی سے نکلا ہے تفرقہ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمْ، کاف فا یا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ان کے نزدیک ہدایت کا معیار، یعنی یہود و نصارہ کے نزدیک ہدایت کا معیار جو ہے وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہودی جو ہے، جو یہودی ہوگا وہی ہدایت پر ہوگا، اور عیسائی کہتے تھے جو عیسائی ہوگا وہی ہدایت پر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ان کے باطل دعووں کی تردید فرما دی یہاں۔ اے نبی کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، دین، وہ راہ ہدایت ہے جو کہ یکسو تھے، وہ ایک اللہ کی راہ پر چلنے والا تھا، اس پر عمل کرنے سے ہدایت ملتی ہے۔ اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرکوں میں سے تھے۔ تینوں گروہ جو ہے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھتے تھے، اور وہ دعویٰ کرتے تھے ان کے ساتھ نسبت کا۔ تینوں کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس عظیم دینی وحدت اور دینی اتحاد کا اعلان کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، قولوا آمنا باللہ، کہہ دو ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہوئی، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہی فرمانبردار ہیں۔ یہ سب ملتوں کا اتحاد ہے، سب رسولوں کے درمیان وحدت ہے، یعنی شریعت اعتقادی میں یہ سب ایک ہی عقیدہ وحد پر قائم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، البتہ شریعت عملی یہ مختلف رہی۔ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے توحید پر تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ شریعتیں جو ہیں وہ مختلف آتی رہیں، اس دور کے لوگوں کو اس شریعت پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری رہا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی، اب کوئی یہودی ہو، خواہ کوئی عیسائی ہو، مشرک ہو،
اس کی نجات کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی شریعت پر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تورات کا ایک ٹکڑا دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کا چہرے مبارک کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اگر موسیٰ علیہ السلام خود تشریف لے آئیں تو ان کی نجات نہیں ہوگی جب تک میری شریعت کو مان نہ لیں۔ اب واحد نجات کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہودی جو ہے وہ تورات پڑھتے تھے عبرانی زبان میں، ہمیں سناتے ہیں، ہمیں عبرانی آتی نہیں، پھر اس کی وضاحت وہ عربی زبان میں کرتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ اصل عبارت کیا تھی، وہ وضاحت کیا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو تم ان کی جو ہے وہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، نہ یہ کہو کہ صحیح کہتے ہو اور نہ یہ کہو کہ غلط کہتے ہو، بلکہ ان کے جواب میں یہ آیت پڑھو، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا آخر تک، فإن آمنوا، آگے اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں فإن آمنوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، بمثل ما آمنتم بہ، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ قرآن جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے، یہ کلمات الہی ہیں، یہ خود اللہ رب العزت کی جانب سے شہادت ہے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ اسلام کی ہدایت، اس کے اولین مصداق صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ایمان کا معیار قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسا ایمان لاؤ تو کامیابی، وگرنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بتایا جا رہا ہے اگر تم اس کلمہ پر ایمان لاتے ہو تو تمہیں کس طرح ایمان لانا چاہیے اور اس کے تقاضے کس طرح پورے کرنے چاہیے، تو اس کا معیار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے۔ انہوں نے پوری زندگی ایمان کے حوالے کر دی۔ اگر ان کا دین ان سے مال مانگتا تو یہ پیش کر دیتے، ان سے وقت مانگتا تو اپنا پورا وقت دین اسلام پر لگا دیتے، ان سے وطن کی قربانی مانگتا تو وطن چھوڑ دیتے۔ انہوں نے تو اپنا سب کچھ اس راستے میں لوٹا دیا۔ اس لیے یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اسلام جو ہے، اگر چاہتے ہو اسلام کا معیار دیکھنا تو صحابہ کرام کو دیکھو، اس جیسا ایمان لاؤ کہ اسلام کوئی سیاست بازی نہیں، یہ تو دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، یہ تو پوری زندگی بدلنے کا ایک معاملہ ہے۔ اس لیے گروہی تعصبات، نسبتوں کو چھوڑ کر اگر اسلام کی طرف آؤ تو صحابہ کرام کا رستہ اپناؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں اللہ رب العزت نے آگے تسلی دی کہ جب ایسے حالات ہوں گے، اسلام کی طرف آؤ گے تو پھر مشکلات بھی پیش آتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہوگا۔ یہ اہل کتاب جو سازشیں کرتے ہیں، جو اسلام کے دشمن مکر و فریب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، کیونکہ وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔